بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک حافظ قرآن لڑکی کی میت کو بجو کھود کر اس کی میت کو کیوں کھاتے تھے؟ اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ مرنے کے بعد قبر میں بجو اسے کھانے لگے۔ قبر کا یہ دردناک عذاب دیکھ کر وہاں پر موجود لوگ چیخنے اور چلانے لگے۔ پیارے دوستو، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ آخر تک ضرور رہیے گا۔ دوستو، اس حافظ قرآن عورت کا شوہر کہتا ہے کہ میں دبئی میں نوکری پر تھا جب میری بیوی کا فون آیا کہ اماں مر گئی ہے۔ میں بہت رویا، لیکن بیوی نے واپس آنے سے منع کر دیا۔ کہنے لگی اتنے پیسے لگا کر زیور بیچ کر گئے ہو، میں خود تدفین کر دوں گی۔ اور پھر میری بیوی نے تدفین کروا دی۔ 5 سال کے بعد جب میں واپس اپنے گھر لوٹا تو میرا دل غم سے بوجھل تھا۔ گھر پر میری ماں نہیں تھی۔ میں امی کی یاد میں دہاڑے مار مار کر رویا۔ یہ بنگلہ نما گھر میری بیوی نے بنوایا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو اچانک رات کو مجھے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں چونک کر اٹھ گیا اور چلتے چلتے میں اس گھر کے تہہ خانے تک پہنچ گیا۔ یوں ہی دروازہ کھلا تو آگے کا منظر دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ جب میں دبئی میں کام پر تھا تو میری بیوی کا فون آیا، احمد، اماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ کتنے لمحے بے یقینی کے عالم میں چپ چاپ سن رہا۔ پھر دوبارہ سے سائرہ بولی، سن رہے ہو نا، اماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ بڑی مشکل سے میں بولا، اماں کا انتقال کیسے ہو گیا؟ اماں سے میری بات ہوئی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھیں۔ مائرہ بولنے لگی، بس رات کو اچانک سے ان کی سانسیں رک گئی تھیں۔ میں اسپتال لے کر گئی، تب تک ان کی جان نکل گئی۔ میں تو خود بڑے صدمے سے گزر رہی ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے ہی اماں چلی گئیں اور میں کچھ نہ کر سکی۔ میں نے پاس پڑوس سے کہہ دیا کہ احمد یہاں نہیں ہے، آپ ہی لوگ جلد سے جلد تدفین میں میری مدد کریں۔ یہ سن کر میں چیخ اٹھا اور کہا کہ میں واپس آ رہا ہوں، میرے بنا اماں کی تدفین نہ کرنا۔ میں اماں کا اکلوتا بیٹا ہوں، یہ حق صرف میرا ہے کہ میں ان کی تدفین اپنے ہاتھوں سے کروں۔ مگر مائرہ نے کہا کہ ایسی باتیں نہ کریں، اماں کو میں اتنی دیر نہیں رکھ سکتی، وہ بوڑھی عورت ہیں، ان کی میت خراب بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ واپس آ بھی جائیں تو تب تک اماں کی تدفین ہو چکی ہوگی۔ آپ لاکھوں روپیہ لگا کر وہاں گئے ہیں اور اب پھر واپس آنے میں لاکھوں روپیہ لگیں گے۔ میں نے اپنا زیور سب کچھ بیچ کر آپ کو بھیجا ہے۔ واپس آؤ گے تو سب برباد ہو جائے گا، ہمارے بچے کیا کھائیں گے؟ آپ کام پر توجہ دیں اور اماں کے ایصال ثواب کے لیے وہیں کچھ پڑھ لیں۔ آپ کے واپس آنے سے اماں تو واپس لوٹ کر نہیں آئے گی، لیکن آپ کو بہت بڑا نقصان ضرور ہو جائے گا۔ مائرہ نے یہ ساری باتیں کہہ کر مجھے واپس آنے سے منع کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے پڑوس والے رحیم سے کہہ کر سارا انتظام کر دیا ہے، اس نے بس مجھے کچھ پیسے بھیجنے کو کہا اور میں نے اسی وقت مائرہ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوا دیے۔ امی کے مرنے کے بعد میرے لیے کام کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ امی کے اچانک انتقال نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ میں امی کا اکلوتا بیٹا تھا، امی کی تدفین بھی نہ کر سکا اور امی کا آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہوا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ نوکری سے واپس آ کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا تو امی میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ میری ماں کا شفیق چہرہ مجھے بے چین کر گیا۔ ابا کے انتقال کے بعد اماں نے ماں کے ساتھ ساتھ باپ بن کر مجھے پالا تھا۔ صبح سے شام تک لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی اور پھر باقی سارا وقت میری پڑھائی اور گھر پر توجہ دیتی تھی۔ میں صرف 14 سال کا تھا جب ابا اس دنیا سے چلے گئے۔ اسی وقت سے میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے کئی بار اماں سے کہا کہ میں پڑھائی چھوڑ کر کسی دکان پر کام کرنے کے لیے لگ جاتا ہوں، کوئی بھی مزدوری کر لیتا ہوں، لیکن اماں نہ مانی۔ امی کا ایک ہی خواب تھا کہ میں اچھا پڑھوں اور اپنے مستقبل بہتر کروں۔ امی مجھے کسی محنت مشقت میں ڈال کر پڑھائی سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی اور اسی لیے امی نے خود کو دن رات کی بھٹی میں جھونک دیا تھا۔ شدید بخار کی حالت میں بھی وہ مسکراتے ہوئے مجھے اسکول بھیج کر خود کام پر چلی جاتی تھیں اور میرے سامنے کبھی اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن اپنی ماں کی شکل دیکھ کر مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ میری ماں بیمار ہے۔ میری امی نے ایسے ہی دن رات محنت مزدوری کر کے
مجھے کالج میں پہنچا دیا۔ کالج کے دنوں میں بھی میں نے نوکری کی بات کی تھی، پر امی اب تو آپ آرام کریں، آپ بیمار رہنے لگی ہیں، میں کوئی نوکری کر لیتا ہوں۔ تو امی نے صاف صاف منع کر دیا، کہنے لگی تو بس پڑھائی کر اور میں کچھ نہیں چاہتی، میری یہی خواہش پوری کر دو۔ یہی میرا خواب ہے کہ میرا بیٹا پڑھا لکھا انسان ہو اور بڑے عہدے پر بیٹھا ہو۔ میں نے امی سے کہا کہ امی میں جوان ہوں، ساتھ نوکری بھی کر سکتا ہوں اور پڑھائی بھی، لیکن امی کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ تجھے اچھی اسکالرشپ ملے، تو اچھے نمبروں سے پاس ہو۔ تیرے ابو کا بھی یہی خواب تھا کہ ہمارا بیٹا پڑھ لکھ کر قابل انسان بنے۔ تیرے ابو نے ساری زندگی اس بات کا دکھ کیا کہ انہوں نے تعلیم حاصل کیوں نہیں کی تھی، اور میں چاہتی ہوں کہ تجھے کبھی یہ دکھ نہ دیکھنا پڑے۔ میں نے امی کی اس بات کو پلو سے باندھ لیا اور خوب محنت کرنے لگا۔ اچھے نمبروں سے کالج پاس کیا تو یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل گئی۔ میں نے اپنی انجینئرنگ پوری کی اور ساتھ ساتھ نوکری بھی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ نوکری اچھی ہوتی گئی اور مجھے اچھی خاصی تنخواہ ملنے لگی۔ اس طرح گھر کے حالات بدلنے لگے اور امی بھی گھر میں آرام کرنے لگی۔ پھر میں نے امی کو گھر میں ملازم بھی رکھوا دی۔ امی تو مجھے منع کرتی رہیں کہ گھر میں ملازم کی کیا ضرورت ہے، ہم دو ہی تو لوگ ہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ میری ماں نے ساری زندگی جتنی محنت کی ہے اب اتنا ہی آرام کرے۔ امی کے چہرے پر مجھے کامیابی دیکھ کر جو خوشی میں اپنی ماں کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا تھا۔ اماں وہ عورت تھی جس نے اپنی جوانی کے دن مجھ پر قربان کر دیے تھے۔ وہ دوسری شادی بھی کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے میری خاطر شادی نہیں کی اور تنہا محنت مزدوری کر کے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا۔ پھر انہی دنوں میری زندگی میں مائرہ آئی۔ ہم دونوں ایک ہی دفتر میں جاب کر رہے تھے۔ میں نے امی سے مائرہ سے شادی کے لیے کہا۔ امی کہنے لگی میں تو خود چاہتی ہوں کہ تیری زندگی میں خوشیاں آئیں، تیرا گھر بس جائے، میں بھی تیرے سر پر سجا صحرا دیکھنا چاہتی ہوں۔ امی فوراً ہی رشتے کے لیے چلی گئیں۔ میرا اور مائرہ کی شادی ہو گئی، میری بیوی بن کر ہمارے گھر میں آ گئی اور پھر مجھے لگا جیسے سب کچھ مکمل ہو گیا ہے، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد میرے اور مائرہ کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتی جھگڑتی تھی۔ میں دفتر سے آ کر کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتا تو یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ میری ماں کبھی مجھے اپنے پاس بلا کر اپنی کوئی ضرورت بیان کرتی تو اس پر بھی مائرہ جھگڑنا شروع کر دیتی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ آپ کی ماں مجھے سکون سے 2 گھڑی آپ کے پاس بیٹھنے بھی نہیں دیتی، جبکہ میری ماں مجھے بہت کم ہی بلایا کرتی تھی۔ میں خود ہی اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھتا تھا کیونکہ وہ تنہا تھی، ان کا میرے سوا کوئی بھی اس دنیا میں نہیں تھا۔ تو اماں کو میرے ساتھ کی ضرورت تھی۔ ساری زندگی میری اماں نے میرے پیچھے قربان کر دی تھی۔ ایک دن مائرہ سے جھگڑا اتنا زیادہ ہوا کہ اماں کمرے میں آ گئی، کہنے لگی کیا بات ہے بیٹے، کیوں بہو کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو؟ یہ سن کر مائرہ کہنے لگی کہ یہ آپ کی سکھائی ہوئی باتیں ہیں جو شوہر ہر بات پر مجھ سے جھگڑا کرتا ہے، آپ جو انہیں لے کر بیٹھ جاتی ہیں اور پھر ان کے کان بھرتی ہیں، اسی کے بدلے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ میں نے جب مائرہ کے منہ سے یہ بات سنی تو زوردار تماچا اس کے منہ پر مار دیا۔ وہ میری ماں سے جس لہجے میں بات کر رہی تھی میرے لیے برداشت سے باہر تھی۔ میری اس حرکت پر اماں نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مار دیا، کہنے لگی تمہاری ہمت کیسے ہوئی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی، میں نے تمہاری یہ تربیت تو نہیں کی تھی۔ اماں سے میں نے پہلی بار تھپڑ کھایا تھا، اسی لیے میں اماں کی طرف دیکھنے لگا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ سارا دن سڑکوں پہ گھومتا رہا، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ میری بیوی نے میری ماں سے جو بدتمیزی کی تھی وہ لفظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ مجھے مائرہ پر اس قدر غصہ تھا کہ میرا گھر واپس جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ آدھی رات کو گھر واپس لوٹا تو گھر میں داخل ہوتے ہی میری نظر اماں پر پڑی۔ اماں میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے مجھے اپنے پاس بلا کر بیٹھایا اور کہنے لگی بہو ابھی نادان ہے، تمہیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اس کا خیال رکھا کرو۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی چلے جاؤ، جا کر مائرہ سے معافی مانگ لو، اس نے چاہے جو بھی غلطی کی ہو لیکن تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی۔ اماں کہنے لگی کوئی بات نہیں، ابھی نئی نئی ہمارے گھر آئی ہے، کچھ دنوں بعد وہ خود ہی سنبھل جائے گی۔ اماں کے کہنے پر میں نے کمرے میں جا کر مائرہ سے معافی مانگ لی تو اس نے مجھے معاف کر دیا۔
اور پھر اس دن کے بعد سے اس نے مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ اس کا رویہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میرا دل بھی سکون سے بھر گیا تھا۔ میں یہی تو چاہتا تھا کہ میری ماں اور بیوی ایک ہی گھر میں ایک ہی ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارے۔ پھر اگلے مہینے مجھے پتہ چلا کہ ماہرہ ماں بننے والی ہے، تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ لیکن اس خبر کے ساتھ ماہرہ نے ایک نیا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ اس ملک میں کچھ نہیں رکھا ہے، تم پردیس کی نوکری کرو، زیادہ پیسے کماؤ گے تو ہم اچھا گھر بنا لیں گے، پھر تم واپس آ جانا، ہمارے بچے کے مستقبل کا سوال ہے۔ میں حیران ہوا، کیونکہ نوکری تو میری یہاں پر بھی کافی اچھی تھی، مگر وہ بار بار یہی کہتی رہی کہ اتنے پیسے میں گزارا ممکن نہیں ہے، ہمیں اچھا گھر بنانا چاہیے اور بچوں کے مستقبل کا سوچنا چاہیے۔ بڑھتی مہنگائی میں بچوں کی پڑھائی کیسے ہوگی؟ ابھی تو ہم 2 لوگ ہیں، لیکن آگے ہماری فیملی بڑھے گی تو گھر کے خرچے بڑھ جائیں گے۔ میں پردیس کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا، لیکن پھر ایک دن وہ روتے ہوئے کہنے لگی، آپ مجھے سکون کی زندگی دینا ہی نہیں چاہتے، ورنہ میرے کہنے پر پردیس چلے جاتے۔ میرے لیے بھی آپ کے بنا رہنا مشکل ہے، لیکن یہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں پگھل گیا تھا۔ میں نے اماں سے بات کی تو اماں کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، میرے بڑھاپے کے دن ہیں، کب آنکھ بند ہو جائے کچھ پتہ ہی نہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ ہی رہو۔ یہ بات ماہرہ کے کانوں میں پڑ گئی۔ وہ اماں سے کہنے لگی، آپ کیوں اپنے بیٹے کے مستقبل میں رکاوٹ بن رہی ہیں؟ آپ نے کیا اسی لیے ساری زندگی اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا تھا تاکہ ترقی کرنے کے وقت آپ اپنی قربانیاں یاد دلائیں، اسے آپ اپنی گود میں بٹھا لیں؟ امی بولیں، اگر تمہارا مستقبل پردیس میں ہے تو تم چلے جاؤ۔ اور پھر امی نے مجھے دوبارہ نہ روکا۔ میری ماہرہ سے اس بات پر بھی بحث ہوئی، لیکن وہ بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا اور میں اپنا ویزا پاسپورٹ بنوا کر 2 مہینے بعد پردیس کے لیے روانہ ہو گیا۔ میری دبئی میں نوکری واقعی بہت اچھی تھی اور تنخواہ بھی انڈیا کے 5 گنا زیادہ تھی، لیکن میں تو ان بچوں میں سے تھا جو ماں کے ہاتھ کی سوکھی روٹی کھا کر بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ جب بھی میں گھر پر فون کرتا تو امی سے ضرور اس بات کا ذکر کرتا کہ مجھے ان کے ہاتھ کے کھانے بہت یاد آتے ہیں۔ امی بھی مجھے بہت یاد کرتی تھیں۔ جب بھی میں فون کرتا تو رونے لگ جاتی۔ پھر دھیرے دھیرے ایسا ہونے لگا کہ میری اماں سے بات کم ہونے لگی۔ میں جب بھی فون کرتا تو ماہرہ بتاتی کہ امی آرام کر رہی ہیں، وہ سوئی ہوئی ہیں۔ میں حیران ہوتا کہ امی اتنی زیادہ سونے کیوں لگ گئی ہیں۔ ایک دن میں نے ماہرہ سے کہا تو کہنے لگی، امی کی عمر کافی ہو گئی ہے اور اکثر بیمار رہتی ہیں، تو دوائی لے کر سو جاتی ہیں۔ آپ کی کال آتی ہے تو میں انہیں بار بار پریشان نہیں کرتی۔ پھر ایک دن گھر سے فون آیا کہ میں بیٹی کا باپ بن گیا ہوں۔ میں بہت خوش تھا، لیکن 5 سال سے پہلے واپس گھر لوٹنا ممکن نہیں تھا۔ میری بیوی بہت خوش تھی کہ اس نے کافی پیسہ جمع کر لیا ہے اور جلد وہ اپنا گھر بنا لے گی، تو مجھے اور زیادہ پردیس کی زندگی نہیں گزارنی۔ میں بھی اسی امید پر پردیس کاٹ رہا تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ 2 سال اور کام کر کے میں گھر لوٹ جاؤں گا۔ ابھی میں یہی سوچ ہی رہا تھا کہ ماہرہ کا پھر سے فون آ گیا۔ اس نے سیدھا مجھے میری ماں کے انتقال کی خبر سنا دی، اور یہ خبر میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ میں اپنی ماں کے جنازے کو کندھا دینا چاہتا تھا، لیکن اس فرض سے بھی محروم ہو گیا، کیونکہ ابھی میرے پاس واپس جانے میں 2 سال باقی تھا۔ امی کے مرنے کے بعد میں ہر دن امی کے لیے دعائیں کرتا اور امی سے معافی مانگتا کہ آخری وقت پر میں ان کے ساتھ نہ رہ سکا۔ یہ غم مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ پھر 1-2 سال گزر گئے تو میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور ہمیشہ کے لیے واپس ہندوستان آ گیا، کیونکہ میری بیوی گھر بنا چکی تھی۔ اس نے ایک بڑے سے علاقے میں پلاٹ خرید کر گھر تعمیر کیا تھا، کچھ پیسے جمع بھی کر لیے تھے، اس لیے اب میں انڈیا میں ہی نوکری کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی امی کے جانے کے بعد سائرہ اور میری بیٹی اکیلی تھی اور مجھے ان کی بہت ہی زیادہ فکر ستاتی تھی کہ میں واپس لوٹا تو گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج میری ماں مجھے انتظار کرتے نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ آج وہ آنکھیں میرے راستے پر بچھی ہوئی نہیں تھی، جو میرے دیر تک آنے کے باوجود بھی جاگا کرتی تھی۔ میرے دل میں ایسا غم اٹھا کہ میں وہیں دروازے کے پاس ہی زور زور سے رونے لگا۔
میری حالت دیکھ کر مائرہ نے مجھے سنبھالا، اندر لائی اور کہنے لگی، کیوں پریشان ہوتے ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی امی نیک عورت تھی، وہ اس جہان میں بہت خوش ہوں گی اور ایک دن ہمیں بھی امی کے پاس چلے جانا ہے۔ مائرہ کی یہ بات سن کر مجھے کچھ حوصلہ آیا۔ میں نے مائرہ سے کہا، میں پرانے گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے امی کی بہت یاد آ رہی ہے، امی کا انتقال پرانے گھر میں ہی ہوا تھا۔ مائرہ امی کے انتقال کے بعد نئے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ مائرہ کہنے لگی، او پرانا گھر تو میں نے بیچ دیا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے غصے میں کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ میری ماں کا گھر تھا، میرا بچپن اسی گھر میں گزرا تھا، تم نے مجھ سے پوچھے بنا گھر کیوں بیچ دیا؟ مائرہ اس گھر کو بیچ دیا آپ کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ آپ پردیس میں پریشان ہوتے۔ مجھے مائرہ کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، لیکن خیر اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ مائرہ سے کہا کہ مجھے امی کی قبر بتاؤ، میں امی کی قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگی، چلو میں آپ کو لے کر چلتی ہوں۔ پھر وہ مجھے قبرستان لے گئی۔ وہاں ایک قبر کا اشارہ کر کے اس نے بتایا کہ یہ امی کی قبر ہے۔ یہ سنتے ہی میں اس قبر کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا اور امی کے قدموں میں رونے لگا، امی سے معافی مانگنے لگا کہ میں کتنا بدقسمت بیٹا تھا جو ماں کے جنازے کو کاندھا بھی نہ دے سکا۔ قبرستان سے جب میں گھر واپس لوٹا تو میرا دل غم سے بے چین تھا۔ مائرہ نے کہا، آپ تھوڑا سا آرام کر لیں۔ پھر میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی صبح آنکھ کھلی، میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ میرے قدموں تلے سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ میری بیوی اوندھے منہ زمین پر نیچے پڑی ہوئی تھی۔ جب میں نے بستر سے اٹھا کر اسے سیدھا کیا تو اسے دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے گاڑی میں لٹایا اور بڑے اسپتال لے گیا۔ وہاں ڈاکٹروں نے چیک کیا تو انہوں نے بتایا کہ اسے رات کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی گھنٹے پہلے ہی مر چکی ہے۔ ابھی میں امی کے غم سے نکلا بھی نہیں تھا کہ ایک اور غم مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ پھر میں نے صبر اور ہمت کر کے اپنی بیوی کی تدفین کر دی۔ تدفین کے بعد کافی دیر تک قبر کے پاس بیٹھا روتا رہا۔ کبھی میں اپنی امی کی قبر کو دیکھتا تو کبھی اپنی بیوی کی قبر کو، لیکن پھر اچانک مجھے اپنی بچی کا خیال آیا۔ اسی کی خاطر میں اپنے گھر کو لوٹ آیا۔ میں نے رات کو اپنی بچی کو بڑی مشکل سے سلایا تھا۔ صبح جلدی اٹھا، نماز فجر کی ادا کی اور اپنی بیٹی کو لے کر قبرستان جا پہنچا۔ لیکن جیسے ہی میں اپنی بیوی کی قبر پر گیا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ میری بیوی کی قبر کے اندر بہت بڑا سوراخ ہوا پڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی جانور نے پنجے مار مار کر میری بیوی کی قبر کو کھودا ہو۔ ابھی میں یہی دیکھ رہا تھا کہ اچانک قبر میں سے ایک بجو نکلا، جس کے منہ اور پنجوں پر خون لگا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ گیا۔ میں اور میری بیٹی یہ منظر دیکھ کر ڈر گئے۔ میں نے قبر کا سوراخ بند کر دیا اور رونے لگا، سوچنے لگا کہ میری بیوی نے ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی اسے اتنی بھیانک سزا مل رہی ہے۔ دوسرے دن پھر قبر پر گیا تو وہی پہلے والا منظر تھا، اور آج ایک بجو نہیں بلکہ 4 بجو قبر سے باہر نکلے۔ میں ڈر گیا اور قبر دوبارہ سے بند کر دی۔ سوچنے لگا کہ اب سائرہ کی میت کہاں بچی ہوگی، بجو اسے پوری طرح کھا چکے ہوں گے۔ میں آج استغفار پڑھتا ہوا گھر واپس آ گیا اور ساری رات خوف سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب رات کے 2 بج گئے، ہر طرف خاموشی تھی۔ اچانک مجھے کہیں سے سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز آنی محسوس ہونے لگی۔ میں ان ہچکیوں کا پیچھا کرتا ہوا جب نیچے تہہ خانے کی طرف گیا تو وہیں سے یہ آوازیں آ رہی تھیں۔ وہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ آج میں پہلی بار یہاں آیا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو آگے کا منظر دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے میری ماں پڑی ہوئی تھی۔ وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی، اس نے صرف کچھ سانسیں باقی تھیں۔ میں نے جلدی سے ماں کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے آیا، پھر وہاں سے اسپتال لے گیا۔ کچھ دن میری ماں اسپتال میں رہی اور اماں بولنا شروع ہو گئی۔ امی کو میں واپس گھر لے آیا اور امی سے پوچھنے لگا، امی مجھے تو مائرہ نے بتایا تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کو تہہ خانے میں کس نے بند کیا تھا؟ امی نے جب مجھے ساری حقیقت بتائی تو مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی کہ مائرہ کا عذاب اللہ نے کیوں نازل کیا تھا۔ وہ کتنی ظالم عورت تھی،
وہ انسان نہیں تھی۔ امی نے بتایا جو تھپڑ تم نے اسے میرے سامنے مارا تھا تب سے وہ میری جان کی دشمن بن گئی تھی، اور تمہارے جانے کے بعد اس نے مجھ پر کئی ظلم کیے۔ وہ مجھے 2 دن بعد کھانا دیتی تھی، اور جب نئے گھر میں آئی تو اس نے مجھے اس تہخانے میں بند کر دیا اور کہتی تھی کہ جس دن تو تڑپ کر مرے گی تو تجھے یہیں دفن کر دوں گی۔ مگر ظلم کرنے والا یہ نہیں سوچتا کہ اوپر اللہ کی جو ذات بیٹھی ہے، وہ جب انصاف کرنے پر آتا ہے تو ظالم خود اپنے گڈھے میں گر جاتا ہے۔ وہ مجھے مارنا چاہتی تھی، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ اس کی موت میرے سے پہلے ہو جائے گی۔ میں نے اپنی ماں کو گلے سے لگایا اور مائرہ پر جو عذاب نازل ہوا تھا وہ بتایا، اور کہا امی اللہ انصاف کرنے والا ہے، جو ظلم اس نے تجھ پر کیے تھے اللہ نے بجو کا عذاب نازل کر کے بدلہ لے لیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اماں مکمل صحت یاب ہو گئی اور اب میری دوسری شادی کر دی۔ میری یہ بیوی امی کی، میری بیٹی کی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی، اور میں سوچتا تھا کہ اللہ نے صحیح میں نیک بیوی مجھے اب عطا کی ہے۔ میں اپنی زندگی اپنی ماں کے ساتھ ہنسی خوشی گزارنے لگا۔ میری تمام لوگوں سے، خاص طور پر عورتوں سے گزارش ہے کہ بدلے کی آگ میں کبھی بھی ایسا گناہ نہ کرنا کہ آپ کی آخرت برباد ہو جائے۔ ہمیشہ زندگی میں صبر کرنا، اور جو لوگ آپ پر زیادتی کرتے ہیں وہ معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دینا، وہ آپ سے بہتر انتقام لینے والا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو سب سے پہلے اپنی فیملی، دوستوں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں، کیونکہ انہیں بھی عبرت حاصل ہوگی، اور چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔